الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس یوم آزادی کی 75ویں کے موقع پر کچھ اہم پیغام دینا چاہوں گا، اور یہ بھی علم میں اضافے کے لیے بتاؤں گا کہ آخر 15 اگست کو جھنڈا کیوں پھہرایا جاتا ہے، اسی طرح سے 26 جنوری کو جھنڈا ہندوستان کے اندر کیوں لہرایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سبوں کو یہ پتہ ہے کہ ہندوستان میں مسلسل تواتر کے ساتھ مسلمانوں نے 900 سال تک حکومتیں کی، اور 900 سال حکومت میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں ہوئی اور دیگر اشیاء نہیں کیے گئے۔ لیکن پھر ہندوستان جب مسلمان حکومت کر رہے تھے تو ہندوستان کو سونے کا چڑیا کہا گیا تھا، کہ ہندوستان سونے کا چڑیا ہے۔ ملک آزادی سے پہلے سونے کا چڑیا قرار دیتے تھے ملک ہندوستان کو۔ لیکن انگریزوں کی سازش اور ملک ہندوستان پر ان کی نگاہیں اور خباثت کی نظریں جب ان کا جم گیا ملک ہندوستان پر، پھر ہندوستان کے اندر طرح طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئے۔ 16ویں صدی میں ملک ہندوستان میں انگریز آتے ہیں، اور جو آتے ہیں آنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ تجارت کریں گے، اور ایسٹ کمپنی کے نام سے ایک کوٹھیاں ڈالتے ہیں اور تجارت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہندوستانیوں کے اندر کچھ خامیاں اور کمیاں دیکھنے لگے اور وہ سمجھ گئے کہ ملک ہندوستان کو ہم تو اپنے قبضے میں کر لیں گے، تب آہستہ آہستہ ملک ہندوستان پر قابض ہو گئے اور مکمل ہندوستان ان کے قبضے میں ہو گئے، اپنے شکنجے میں لے لیے۔ کب آئے تھے؟ 16ویں صدی۔ لیکن جب پھر ابھی جو سو رہے تھے یہ لوگ جاگے اور پتہ چلا کہ واقعی معنوں میں ملک ہندوستان کو اب خطرہ ہے ان لوگوں سے، تب پھر وہاں سے تحریک آزادی چھیڑی گئی، اور 250 سال تک لڑنے کے بعد ملک ہندوستان کو پھر آزاد کیا گیا۔ تو یہی آزادی 15 اگست 1947 کو ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ یہاں سے ان گورے چمڑی والوں کو کھدیڑا اور ملک ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اس میں پورے ملک ہندوستان کے سب مل جل کر کے سب نے حصہ لیا، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، الغرض کے کوئی بھی ہو، سبوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور ملک ہندوستان کو آزاد کرایا۔ تو 1947 کو ملک ہندوستان آزاد ہوا، اور پھر اس کے بعد اسی لیے یوم آزادی کے جھنڈے لہرایا جاتا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے مدح و ستائش میں اشعار پڑھے جاتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اور جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہے ناظرین۔ اسی طرح سے 26 جنوری کو جو انگریزوں نے قوانین بنائے تھے، برطانوی حکومت نے جو قوانین نافذ کیے تھے، وہ تمام قوانین کو ہٹا کر کے یوم جمہوریہ کے نام دیا گیا، اور بھیم راو امبیڈکر نے قانون وہاں پہ پاس کیا، اور یوم جمہوریہ یعنی یہ ملک ہندوستان یوم جمہوریہ ہے۔ یوم جمہوریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہاں
کسی کے دھرم کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ مسلم اپنے دھرم پہ عمل کر سکتے، ہندو اپنے دھرم پہ اٹل رہ سکتے ہیں، عیسائی اپنے دھرم پہ عمل کر سکتے، سکھ اپنے دھرم پہ عمل کر سکتے، کسی پر کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی، اور دھرم پہ عمل بھی کر سکتے ہیں اور دھرم کا پرچار بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے قوانین پیش ہو۔ لیکن آج ملک ہندوستان آزاد ہوئے 75 سال گزرے ہیں کہ ملک ہندوستان کے اندر طرح طرح کے عناصر اور طرح طرح کے حکومتیں آئے، اور پھر یہ گنگا جمنی جو تہذیب تھی، مسلمان ہندو سکھ عیسائی جو محبتوں سے رہتے تھے اور بھائی چارگی جو ان کے درمیان تھی، اس بھائی چارگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں پہ جے شری رام کے نام سے مسلمانوں کو خون بہایا جاتا ہے، یا کہیں دیگر نام پہ مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہوں گا، دیکھیے سیاسی لڑائی، یہ سیاست دان ہمارے خون سے کھیلتے رہیں گے، ہندو مسلم کرتے رہیں گے، لیکن ناظرین یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جس طرح سے سبوں نے مل کر کے قربانی دی تھی، آج بھی ملک ہندوستان کے اوپر اگر کوئی آنچ آئے تو ہم اور آپ اسی طرح سے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور عداوت کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں، نفرت کو ختم کریں، اور سب مل جل کر کے رہیں۔ اسلامی بھائی چارہ، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی سکھ، کوئی عیسائی نہیں، بلکہ اپنے اپنے مذاہب پر رہتے ہوئے سب، کسی سے نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہم پیغام دینا چاہوں گا۔ ہاں، ہمیں لڑنا کیا ہے؟ مہنگائی کے خلاف لڑیں۔ ہندوستان کہ جو ہے آج ہندوستان کس دہانے پہ جا رہا ہے، اس پر سب مل بیٹھ کر کے اتفاق کریں اور اس پر لڑیں۔ تعلیم ہندوستان کے جو ہے اس میں کالجز کے اندر ہو رہی ہے یا نہیں، یا پھر کوئی سویدھائیں ہیں یا نہیں، ان چیزوں کے اوپر لڑیں، لیکن یہ نفرت پھیلانا بند کریں کہ ہندو مسلم کرتے، ہندو مسلم کا جو یہ راجنیتی ہو رہی ہے، اس چیز کو بند کریں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ملک ہندوستان کو سونے کے چڑیاں کہا گیا تھا۔ ملک ہندوستان نے 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیے، کسی کے اوپر جبر نہیں کیے، لیکن یہ مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے، ان کے بے حسی کی وجہ سے ان سے حکومت اگر چھین گئی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے کہ حکومت ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتا، بدلتے رہتا ہے۔ تو ناظرین، میں اس ویڈیو کے اندر یہی پیغام دینا چاہا کہ جس طرح سے ہم اس سے قبل مل جل کر کے رہتے تھے، جو محبت اور اخوت ہمارے درمیان قائم تھی، وہی محبت و اخوت آج بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو سیاستداں کے کہنے پر نفرت نہیں پھیلانی ہے۔ بہرحال یہ سے بات کو ختم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو ملک ہندوستان سے محبت کرنے، اور ملک ہندوستان پر اگر آنچ آئے تو اس پر آواز اٹھانے کی